الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذوقار اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کو گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے خراج تحسین پیش کیا اور ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان عظیم نفوس قدسیہ کی زندگی سے کچھ اسباق حاصل کیے جائیں اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے تاکہ اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی نور نصیب فرمائے۔ آج ایک آیت کریمہ 23ویں سپارے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، جس آیت کے اندر اللہ کریم نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد جنہیں ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 3 خوبیوں کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ 3 اوصاف ایسے خوبصورت ہیں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ان اوصاف کی تبلیغ بھی کی اور عملی طور پر یہ صفتیں لوگوں کے سامنے کر کے بھی دکھائی اور اس چیز کی چاہت بھی رکھی کہ میرے غلام کلمہ پڑھنے والے میرے امتی وہ ان اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے جو سب سے پہلے سننے والے لوگ تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی زبان تھی اور ان کا نظریہ عقیدہ کیا تھا کہ کوئی بات بھی وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تو وہ اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے تھے۔ بہت بڑی باتیں تو بہت بڑی ہیں، یہی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب دوران سفر آپ اپنے
غلام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ پر آپ نے اپنی سواری کو روکا اور آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا, اور پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور مسکرانے لگے, اور پھر سواری پر بیٹھے اور سفر دوبارہ شروع کر دیا. تو آپ کا غلام پوچھتا ہے کہ حضور, اس جگہ پر کیا خاص وجہ ہے کہ آپ رکے ہیں؟ رک کے آپ نے پانی منگوا کے وضو کیا ہے, وضو کے بعد پھر آپ اسپیشلی اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں, اور پھر سفر آپ آگے شروع کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وجہ بتائی, وہ وجہ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی, حضور کی تابعداری تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وجہ تو کوئی نہیں پتا, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, اور اس جگہ پہ آقا حضور رکے تھے. رک کے سرکار نے پانی منگوا کے وضو کیا تھا, وضو کرنے کے بعد سرکار نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور حضور مسکرانے لگے. میں یہاں رک کے وضو کر کے جو مسکرا رہا ہوں, میں آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یعنی یہ ان کی زندگی کا نظریہ تھا اور اوڑھنا بچھونا تھا کہ ہر وہ بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملتی ہے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. تو جن 3 خوبیوں کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا, اور مفسرین نے کہا کہ یہ آیت اسلام کے عظیم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے متعلق وہ اتری ہے. مجھے بتائیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کتنے اونچے شاگرد تھے. یعنی استاد کو اپنے شاگرد پر ناز ہوتا ہے کہ کتنا لائق ہے اور کتنا میرا نام روشن کرنے والا ہے. یہ شاگرد کتنے اونچے تھے کہ کوئی فعل کرتے ہیں اللہ اسی کے مطابق آسمان سے قرآن نازل فرما دیتا ہے. یعنی انہوں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری وہ کس انداز کے اندر کی ہے. آئیے پہلے قرآن کی وہ آیت سنتے ہیں کہ 3 کون سی خوبیاں ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے, اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا, اور ہم ان 3 خوبیوں کو اپنی زندگی کا کیسے حصہ بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنی زندگی میں کیسے فیض لے سکتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما, کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرم برداری میں گزارتا ہے. یعنی نماز تو ساری پڑھتے ہیں, لیکن وہ نمازی کتنا اونچا ہے جس کے نماز اور سجدوں کا تذکرہ رب قرآن میں فرما رہا ہے. فرمایا یہ رات اپنی سجدے کے اندر قیام کی حالت میں رب کے دربار کے اندر گزارتا ہے فرمبرداری کے ساتھ. یہ پہلی خوبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی. دوسری خوبی کیا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم کے سینے پہ رب نے نازل فرمایا یخذر الآخرہ. فرمایا اس کی دوسری خوبی یہ ہے, یہ آخرت کے دن سے بڑا ڈرتا ہے, قبر قیامت کا بڑا خوف ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینے کا بڑا خوف ہے. یہ خوبی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور تیسری خوبی آقا حضور رحمت عالم کے سینے پہ رب نے نازل فرمائی وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ, اپنے رب کی رحمت کی امید لگا کر زندگی بسر کرتا ہے. یعنی 3 خوبیاں بیان ہوئی. پہلی خوبی رات سجدے اور قیام میں بسر کرتا ہے, دوسری خوبی آخرت کا خوف بڑا ہے, اور تیسری خوبی رب کی رحمت سے لو لگا کے زندگی بسر کرتا ہے. اللہ کی رحمت پر بڑا یقین ہے. ہم تینوں خوبیوں پر تھوڑا تھوڑا کلام سماعت کریں گے. اللہ ہمیں بھی راتوں کو سجدوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر قبر قیامت آخرت کا خوف نصیب فرمائے, اور اللہ
اپنی رحمتوں کے حصے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی یہ عادت تھی، اسی عادت پر قرآن اترا ہے، اسی آپ کے اس عمل کی جو کثرت زندگی کے اندر تھی اسی پر قرآن کے یہ خوبصورت لفظ محبوب کے سینے پہ اترے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک رات کے اندر ایک رکعت کے اندر عثمان غنی نے پورا قرآن ختم فرمایا، یعنی اس بندے کی تلاوت۔ اور میں گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن سے وابستگی کتنی ہے۔ جامع القرآن کا لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور یہ خدمت آپ سے لی کہ قرآن جو جمع اس وقت نسخے کی صورت میں، کتابی صورت میں، مصحف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ محنت ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ جو قرآن سے وابستگی آپ کی تھی کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن آپ تلاوت کر دیتے تھے، اس کا فیض کیا ہوا کہ جب جامع شہادت نوش کیا اس وقت بھی زبان پر تلاوت جاری تھی۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ اپنی راتوں کو منور، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا تھا، صبح ہو یا شام ہو، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، جب بھی موقع ملتا اللہ کا قرآن ان کی زبانوں پر آ جایا کرتا تھا۔ اور پھر اس کا فیض کیا ہوتا تھا، جیسے ساری زندگی قرآن سے جڑ کے بسر کرتے تھے، موت آتی تھی تب بھی رب زبان پر قرآن ہی کو جاری فرما دیتا تھا۔ ابھی دیکھیے نزول حج شریف اختتام کی طرف بڑھے گا تو حضور کے عظیم نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن 10 محرم وہ بھی قریب آ جائے گا۔ تو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا، موت تو موت ہے، جسم سے سر کٹ گیا ہے اور نیزے پر سر چڑھایا ہے ظالموں اور دشمنوں نے، اور 3 دن بعد بھی امام عالی مقام کے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہے۔ مانا کیا کہ یہ کتنے جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ، کتنا گہرا تعلق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اور آج اگر ہم مغرب کو جواب دینا چاہتے ہیں، آج ہم اگر یہودیوں کو عملی طور پر جواب دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے وتیرے بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنی عادتیں تبدیل کرنی ہوں گی۔ ہمیں اس وقت زندگی کے اندر جو مشاہدہ ہے وہ مشاہدہ یہی ہے کہ مسلمان کو جب بھی وقت ملتا ہے وہ موبائل کو وقت دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں جتنا موبائل کو وقت دیتے ہیں اس سے آدھا وقت اگر اللہ کے قرآن کو دیں تو آج بھی رب رحمت عطا فرمائے۔ قرآن کا نور بدلا نہیں ہے، قرآن کی جو رحمت ماضی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ قرآن تو وہی ہے جس نے جناب عمر کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، عمر تو جناب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اسلام، ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اور آج عمر کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، ننگی تلوار لے کر، اور چلتے چلتے کسی نے بول دیا، کہا ان کا خاتمہ بعد میں کرنا، ذرا گھر جا کے دیکھو تیرا بینوئی بھی سونے نبی کا غلام بن چکا ہے۔ اور کہتے ہیں غصہ جلال اتنا تھا تلوار لے کے آئے کہ پہلے بینوئی کا خاتمہ کروں، بہن کا خاتمہ کروں، پھر جا کے ان کا خاتمہ کروں گا۔ اور جس وقت بینوئی کے گھر کے اندر گئے تو باہر دروازے سے سنا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھر میں کیا پڑھ رہے تھے، یعنی یہ وہ دورہ تھا، آزاد کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، چھپ چھپ کے قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ آج میرے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، تباہ ہو تو گاڑی میں پڑھیں، تباہ ہو تو دفتر میں پڑھیں، تباہ ہو تو دکان پہ پڑھیں، تباہ ہو تو چلتے ہوئے پڑھیں، تباہ ہو تو سوتے ہوئے پڑھیں، جب پڑھیں گے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ لیکن جناب ان کا شوق قرآن بھی تو دیکھیے، جنہیں قرآن اٹھانے پر تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن وہ قرآن سے کبھی دور نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت جناب باہر سے آواز آئی جناب عمر کو، آپ نے دھکے سے دروازے کو کھولا، بہنوئی اور بہن وہ قرآن کو چھپا دیتے ہیں کہ کئی یہ بے ادبی نہ کر ڈالے قرآن پاک کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ مارنا شروع کر دیا اور لہو لہان ہو گئی بہن، زخمی ہو گیا بہنوئی۔ انہوں نے جب ایک جملہ بولا
اسی جملے نے عمر کی زندگی کو تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمر تلوار سے گردن کاٹو لیکن زبان سے قرآن نہیں رکے گا. ہم قرآن پڑھتے رہیں گے, تلاوت کرتے رہیں گے. اب عمر کے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی, یہ کیسی مستی ہے, یہ کس طرح کی لذت ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی یہ اقرار کر رہے ہیں ہم پڑھتے رہیں گے. تو جناب عمر نے کہا ذرا مجھے سناؤ تو صحیح, کون سا کلام ہے جو اتنی شدت کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو اور پڑھنے کا اقرار کر رہے ہو. بہن اور بہنوئی نے کہا کہ یہ پاک ہے اور پاک لوگوں کو ہی سنایا جاتا ہے. تیرے اوپر کفر طاری ہے, اگر چاہتا ہے کہ قرآن سنے پہلے غسل کر لے, کپڑے صاف ستھرے پہن لے. اور جناب جب غسل کر کے کپڑے صاف ستھرے پہن کے انہوں نے قرآن سننا شروع کیا ہے, کان سے قرآن وہ سینے میں اترتا گیا اور کفر سارا نکلتا گیا. یہ اسلام کی رب نے محبت عطا فرما دی. یعنی کہنے کا معنی یہ کہ یہ ان لوگوں کا وطیرہ تھا اور عادت تھی اور قرآن کے ساتھ. اور میں نے آگے یہ جملہ بولا کہ اصل کے اندر یہ تربیت ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں ایک صحابی کا جملہ وہ پڑھ کر بڑا حیران ہوا. کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا, آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر مجھے جانا نصیب ہوا, حضرت حذیفہ. تو میں نے دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام مسجد کے اندر حالت نماز کے اندر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار کی عادت مبارکہ تھی اور آقا حضور کا حکم بھی تھا کہ جب جماعت کرواؤ مختصر تلاوت کرو, لمبی تلاوت نہ کرو. تمہارے پیچھے کمزور کھڑے ہیں, بوڑھے کھڑے ہیں, بیمار کھڑے ہیں. جب تنہا پڑھو تو جتنا تم لمبا پڑھ سکتے ہو, جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرتے رہو. تو محبوب جب جماعت کرواتے تو تلاوت مختصر ہوتی اور جب تنہا ہوتے تو تلاوت بہت لمبی ہوا کرتی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مسجد گیا تو میں نے موقع غنیمت جانا. میں نے کہا سونا مسجد کے اندر نماز نفلی پڑھ رہا ہے, کیوں نہ سونے کے پیچھے میں بھی جماعت کے ساتھ نفل پڑھ لوں. کہا آقا حضور رحمت عالم جس وقت نماز کے لیے نفل کھڑے ہوئے میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اب میرے محبوب نے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا شروع کی. سرکار نے تلاوت کرتے کرتے پہلا سپارہ مکمل کیا تو میں سوچ رہا تھا ابھی رکوع ہوگا, کہا پھر تلاوت شروع ہوگی تو سونے نبی نے دوسرا سپارہ مکمل کیا. میں سوچ رہا تھا ابھی رکوع ہوگا تو پھر دوسرا مکمل ہوا تو آقا حضور نے تلک الرسل تیسرا سپارہ شروع کر دیا. کہا جب تیسرا ختم ہوا میں سوچ رہا تھا اب رکوع ہوگا تو آقا حضور نے چوتھا سپارہ شروع کر دیا. کہا یہ دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا ایک ہی رکعت کے اندر سونے نبی نے 6.25 سپارے تلاوت فرما لی اور میں پیچھے کھڑا. میں نے کہا یہ سارا فیضان آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے انہیں ملا تھا. اور اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ محبوب کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات جتنا آرام کرتے تھے پھر اتنی عبادت, پھر جتنی عبادت اتنا آرام. یعنی رات کو آپ 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے تھے, تھوڑا سا آرام کیا پھر عبادت شروع ہو گئے, پھر آرام پھر عبادت. یعنی یہ آپ کا معمول تھا کہ راتوں کو سجدوں سے منور کرنا. یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دیکھو تو صحیح ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر بسر ہوتی ہیں. میں نے کہا ہم کمزور لوگ ہیں, ہو سکتا ہے رات کی عبادت کرنا یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے, لیکن جناب ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوئیں. کتنا بے بس بندہ ہے وہ, کتنا نادان بندہ ہے وہ جو عشاء پڑھے بغیر بستر پہ سو جاتا ہے, یا صبح اٹھتا ہے تو فجر نہیں پڑھتا, فجر سے اپنی صبح کی ابتدا نہیں کرتا. کتنی ویرانگی ہے اس کے ایمان کے اندر. اور میرے حبیب کے دور کے اندر پتہ کیا ہوتا تھا, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہمارے دور میں اگر کوئی بندہ عشاء فجر میں غیر حاضر ہوتا تو ہم کہتے تھے ذرا پتہ کرو کہ منافق تو نہیں ہو گیا. جی بخاری کے اندر موجود ہے, دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ ڈائریکٹلی آپ کسی بندے کو بولو یار آپ منافق ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے, لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, غصہ کر جائے. لیکن جناب فعل تو دیکھو نا, اگر عشاء پڑھے بغیر سو رہا ہے, فجر کے ٹائم سوتا رہ جاتا ہے, فجر پڑھتا نہیں, یہ منافقت ہے. اور اس منافقت کو آقا حضور اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں. تو یہ پہلی خوبی میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ آپ رات کے وقت
سجدے بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے اور تلاوتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن تیمی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات کعبہ شریف کے قرب کے اندر میں بیٹھا تھا مقام ابراہیم کے پاس، تو اتنے میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبہ شریف کے بالکل قرب کے اندر تشریف لے آئے، تو آپ نے نفل نماز شروع کی۔ تو حضرت عبدالرحمن تیمی کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کتنی دیر میں پڑھیں گے۔ کہا جب آپ نے نفل نماز شروع کی تو پہلی رکعت کے اندر جب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، سورت فاتحہ کے بعد آپ نے تلاوت کرنا شروع کی، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہ گیا، ایک رکعت کے اندر آپ نے پورے 30 پارے قرآن کے پڑھ دی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے قرآن کے ساتھ، یہ آپ کی وابستگی ہے قرآن کے ساتھ۔ دور حاضر کے اندر مسلمان کے پاس بڑا وقت ہے ہر دنیاوی امر کے لیے، ہر دعوت کے لیے ٹائم ہے، ہر دنیاوی معاملے کے لیے ٹائم ہے۔ دنیا کے جس بکھیڑے کا نام لے لو یہ وقت بھی دے گا، ٹائم بھی دے گا، وہاں پہنچے گا بھی، حاضری بھی دے گا۔ ٹائم نہیں ہے اللہ رسول کے پاس آنے کا، ٹائم نہیں ہے مذہبی راہوں پہ چلنے کا، وقت نہیں ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا۔ جناب عالی ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے ہمارے حق میں ہمارا وقت رک جائے گا۔ زمانے کے حق میں تو وہ گھڑی کی سوئیاں چلیں گی، لیکن ہمارے حق میں وہ رک جائے گا اور وہ بڑا کٹن وقت ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو عبادتوں کے ساتھ منور کریں۔ یہی وہ خاصہ ہے جس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں دنیا کے اندر بھجوایا ہے، اسی کے لیے رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھجوایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن پاک رات کے ان سناٹوں کے اندر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چونکہ وقت جمعے کا بڑا شارٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تینوں خوبیوں پر ہم تھوڑا تھوڑا کلام سماعت کر لیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر دوسری خوبی کا نزول ہوا کہ عثمان غنی کی زندگی کے اندر یہ دوسری صفت ہے، دوسرا وصف ہے جو بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے یخذر الآخرہ، یعنی یہ بندہ آخرت سے بڑا ڈرتا، بڑا خوف ہے سے قبر کا، بڑا خوف ہے سے موت کا، بڑا خوف ہے سے قیامت کا۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت بندے کو اپنے مقدر پر رونا چاہیے کہ جس وقت کوئی پڑی ہوئی میت بھی انسان کو تبدیل نہ کرے۔ ہم نے اپنی تجربے کی نگاہ سے دیکھا نہیں، نماز جنازہ کے اندر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ادھر سے رب کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، وہ فرض کفایہ تو پڑھتے ہیں جو لازم نہیں تھا، محلے کے چند بندے بھی پڑھ لیتے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا۔ فرض کفایہ تھا وہ تو پڑھنے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن فرض عین 5 ٹائم رب اپنے دربار میں بلاتا ہے، وہ ادھر سے غیر حاضر ہوتے، وہ ادھر نہیں جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ذہن نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے۔ مجھے بتائیں جس بندے کو موت نہیں ڈراتی، سب سے بڑا خطبہ موت ہے اور سب سے بڑی تقریر موت ہے اور سب سے بڑا واعظ موت ہے، جسے موت سے فکر آخرت نہیں ہوتی، اسے کوئی تقریر نہیں بدلے، کوئی مقرر اسے نہیں بدلے، کوئی خطبہ اسے نہیں بدلے گا۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، یہ آخرت سے بڑے ڈرتے ہیں، یہ موت سے بڑے ڈرتے ہیں، یہ قبر سے بڑے ڈرتے ہیں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 2 طرح کی روایتیں آپ کے متعلق موجود ہیں۔ جنازہ ہو جاتا، کسی کے ہاں میت ہو جاتی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ جنازے کے شریک ہوتے تو دامن چھپا کے آپ رونا شروع کر دیتے اور اتنا کثیر ہوتے، باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے یہ جانے والا حقیقی اس کا کوئی رشتہ دار۔ ہم جنازوں میں جاتے ہیں نا، ظاہر ہے جس کا بیٹا گیا ہے، جس کا بھائی گیا ہے، جس کی ماں بچھڑی ہے، جس کا باپ گیا ہے، اس کی آنکھ پرنم ہوگی اور یہ فطری ایک تقاضا ہے۔ لیکن جناب عالی ایک بندہ رو رہا ہے اور زمانہ کہتا ہے اس کا رشتہ دار ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے بھائی جانے والا آپ کا کیا لگتا ہے، عثمان غنی کہتے ہیں یہ تو جانے والا مسلمان تھا، مسلمان میرا بھائی تھا۔ کہا آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنی قبر یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ 17 مرتبہ جس نے آقا حضور سے جنت کو خریدا ہے۔ یہ کون ہے جس کے متعلق آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بڑے مجمع کے اندر یہ جملہ بولیں، اگر کسی نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے عثمان کا چہرہ دیکھ۔ اگر جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے
مجھے بتاؤ کہ مجھے اور آپ کو خوف کتنا کرنا چاہیے، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ جن کی زندگی گناہوں کے اندر بسر ہوتی، جن کے صبح و شام خلوتیں جلوتیں گناہوں سے آلودہ، ہمیں کتنا فکر کرنا چاہیے اور کتنا خوف رکھنا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی قبرستان چلے جاتے، قبرستان یہ گپ شپ کی جگہ نہیں، قبرستان یہ سیاست کی جگہ نہیں، قبرستان وہاں جا کے جناب سگریٹ کی کشیں لگانے کی جگہ نہیں۔ کتنے نالائق دیکھا جناب نشہ کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے، وجہ کیا؟ وہ تو نشئی ہے، اس کے ذہن سے پردہ اٹھ چکا ہے، اسے اچھے بلے کی کوئی فکر نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں آیا، میرا مقصد کیا تھا۔ وہ کسی اور ڈگر پر سوار ہو چکا ہے اور چل چکا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو سلامت ذہن رکھنے والے ہیں، جو سلامت عقل رکھنے والے ہیں، وہ قبرستان جائیں اور قبر انہیں بدلے نہ، وہ قبرستان جائیں اور قبر سے وہ عبرت حاصل نہ کریں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا قبروں کی زیارت کرو، قبر تمہیں آخرت کی یاد دلاتی۔ لیٹے ہوئے بندوں کو جا کے دیکھو نا، کوئی 20 سال پرانا اور کوئی 30 سال پرانا اور کوئی 40 سال پہلے، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ صفوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ہمارے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے، ہمارے ساتھ کھانا کھانے والے، ہماری صفوں کے مسافر چھپ کر کے وقت مقررہ پر سفر اجل پہ لبیک کہتے ہوئے رب کے دربار میں پہنچ جاتے۔ کیا کبھی ہم نے یہ ذہن نہیں کیا کہ باری ہماری بھی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کتنے جوانوں کو کندھا نہیں دیا، ہم نے کتنے صحت مند لوگ قبرستان نہیں چھوڑے، ہم نے کتنے ایسے لوگ جو کہتے تھے میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں، ہم نے انہیں اور پچھلے کہتے رہ گئے۔ ہوا کیا یار؟ سمجھ نہیں آئی۔ اصل ہوا یہ ہے جب وقت مقررہ آتا ہے تو پھر مسافر کو دنیا چھوڑنی ہوتی، اسے یہاں سے لبیک کہتے ہوئے رب کے دربار کے اندر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ قبر دیکھ، اور بندہ کون ہے جس کا تذکرہ عشرہ مبشرہ کے اندر ہے؟ 10 وہ صحابہ جنہیں آقا حضور نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کے اندر اور اللہ اکبر خوف کتنا۔ یہی تو وجہ ہے اللہ یہ خوبی بیان کرتا ہے، یہ آخرت سے بڑا ڈرنے والا ہے، یہ قبر کا بڑا خوف کھانے والا ہے، یہ قیامت سے بڑا ڈرنے والا ہے، یہ رب العالمین کا خوف اس کے سینے میں بڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خوف خدا کے غلبے کے سبب یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے، میرے ایک ہاتھ پہ جنت ہو اور میرے ایک ہاتھ پہ دوزخ ہو، اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے، تو اس وقت عثمان پسند کرے گا کہ مجھے راکھ بنا کے جلا دیا جائے۔ یعنی خوف کتنا ہے، اگر جنت دوزخ کے درمیان مجھے کھڑا کر دیا جائے اور مجھے پتا نہ ہو کہ جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے، میں پسند کروں گا کہ مجھے راکھ بنا دیا جائے۔ منا یہ جملہ آپ خوف خدا کے غلبے کے سبب بولتے تھے۔ اگر جنتی لوگوں کے خوف کا یہ حال ہے تو بتاؤ پھر گناہگاروں کو خوف کتنا کرنا چاہیے۔ میں جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت فتح موصلی آپ کی بارگاہ کے اندر ایک مہمان آیا رات کو، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے مقرب ہیں، راتوں کو منور کرنے والے، سجدے کرنے والے، قیام کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے۔ مہمان آیا تو پوری رات حضرت فتح موصلی نے روتے ہوئے گزار دی، پوری رات۔ انہیں جو مہمان تھا بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ پوری رات میں نے دیکھا یہ رو رہے ہیں، آہوزاریاں کر رہے ہیں۔ تو مہمان پوچھتا ہے فتح موصلی سے، کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہ جو پوری رات آپ اشک باری کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گناہ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو حضرت فتح موصلی نے آگے سے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے یہ جو میں رو رہا ہوں یہ رب کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور ہاتف سے آواز آئی، فرمایا یہ بندہ وہ ہے 40 سال سے اس کا نامہ اعمال ہمارے پاس آ رہا ہے
اور 40 سال میں ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں آیا. صالح اتنا ہے، پرہیزگار اتنا ہے، نیک اتنا ہے، 40 سال سے ایک گناہ بھی رب کے دربار میں نہیں پہنچا، لیکن نیکی ہے، صالحیت ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، اس کی وجہ سے اشک باریاں ہو رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس خوف کو بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی. طوفان آتا نا، طوفان، تو سرکار بے قرار ہو جاتے. حضور کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، بجلی کی کڑک کی آواز آتی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام بے قرار ہو جاتے. خوف کی وجہ سے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور جس وقت رات کے سناٹے کے اندر مصلی پہ کھڑے ہوتے تو سینے سے جو آواز نکلتی تھی، اس آواز کی کیفیت سے آبا نے بیان فرمائی کا یوں ہوتا تھا جیسے ہانڈی میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھو تو جو ابلنے پر پانی کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز حضور کے سینے سے آ کرتی. خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے. اور میں کہتا ہوں کہ خوف خدا کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ویسے اگر پوچھو نا، ہر بندہ کہے گا مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے. میں ایک نشانی بتاتا ہوں، ہمیشہ اس نشانی پر اپنے آپ کو چیک کرتے رہے، اپنے آپ کو تولتے رہے. اگر جواب ہاں میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے بڑا فضل کیا ہے، اس نشانی کا فیض اللہ نے آپ کو دیا ہے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے خوف خدا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے درمیان اور گناہوں کے درمیان دیوار بن جائے. جب کبھی کوئی گناہ سج دج کے سامنے آئے، رب کا خوف تم اس گناہ سے روکتے. اگر یہ نشانی تمہارے وجود میں ہے، تم گناہ نظر گندی نہیں کرتے، خلوت گندی نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے، سودی اکاؤنٹ تمہارا نہیں ہے، کسی پہ ظلم و جفا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا یہ اگر اوڑھنا بچھونا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے خوف کی دولت عطا فرمائی. تو خوف خدا یہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. بندے کے درمیان اور گناہوں کے درمیان یہ ایک دیوار بن جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنا خوف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یالج النار من بکا من خشیت اللہ. جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتا ہے، رب اسے دوزخ میں داخل نہیں کرتا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایک ایسی نعمت ہے، ایسی خوبی، ایسا وصف ہے، اس کی وجہ سے جس کی آنکھ پرنم ہو جائے رب اسے دوزخ میں داخل نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کیسے ارشاد فرمائی حتی یعود اللبن فی الدرع، یہاں تک کہ دودھ بکری کے تھنوں میں واپس چلا جائے. یعنی جو خوف خدا سے رونے والا بندہ ہے وہ کبھی دوزخ نہیں داخل ہوگا، ہاں تب چلا جائے گا جب دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے نکلا ہوا دودھ کبھی تھنوں میں واپس نہیں جاتا. یعنی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے حفاظت عطا فرماتا ہے. تیسری اور آخری خوبی سنیے جو قرآن کی اس آیت کے اندر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کی امید لگا کے رکھتا ہے. یعنی یہ شریعت نے ہمیں بتایا کہ نہ اتنا ڈر کہ رحمت سے نا امید ہو جاؤ، اور نہ اتنی رحمت کی امید کہ بالکل بے خوف ہو جاؤ. ایمان خوف اور رحمت کے درمیان کی کیفیت کا نام. قرآن نے کہا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. معنی یہ ہے کہ یہ جنتی لوگ تھے، یہ وہ تھے جن کی جنت کی گارنٹی رسول اللہ اپنی زبان سے دے رہے، لیکن انہوں نے کبھی نماز چھوڑی. یہ جملہ انہوں نے کبھی زندگی میں بولا ہی نہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے اور نمازوں کا بھوکا نہیں ہے. جو دور حاضر کا نالائق مسلمان بولتا ہے. جب کبھی عمل کی بات کی جائے، جب کبھی دین کی بات کی جائے، جب کبھی مذہبی راہوں پہ چلنے کی بات کی جائے، وہ یہ جملے بول کے اپنی جان چھڑا جاتا ہے اللہ بخشنے والا ہے جی، اللہ نہیں دیکھتا نمازوں کو، اللہ نہیں دیکھتا روزوں کو. بھئی اگر اللہ نمازوں روزوں کو دیکھتا نہیں ہے
تو اس نے نماز روزے کو فرض کیوں کیا؟ یہ فرض اسی نے کیا ہے نا، نماز بھی اس نے فرض کی، روزہ بھی اس نے فرض کیا، اور خالی ہمارے اوپر نہیں بلکہ جتنے کے جتنے انبیاء دنیا میں آئے رب نے عبادت کا نور تو انہیں بھی فرض کر کے دیا ہوا تھا کہ پہلے پڑھ کے امت کو بتاؤ۔ اور کیا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جملہ بالکل نالائکی والا جملہ ہے کہ رب کے محبوب ہو کے، وجہ تخلیق کائنات ہو کے، جنت کے مالک ہو کے 5 گانا نماز خالی پڑھتے نہیں تھے، مسجد آ کے صحابہ کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اور جب آخری ایام زندگی کے تھے، موت کا ہاتھ پڑا، یعنی دنیا سے جانے لگے، ایک نماز ابو بکر کو کہا آپ امامت کرواؤ، غشی کے دورے بار بار آ رہے تھے، اور جب پردہ کھڑکی کا پیچھے کیا، صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سونے نبی سے نہیں رہا گیا، جو پاس خدمت کے لیے موجود تھے، کہا مجھے کندھوں کا سہارا دے کے لے چلو، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی امت کو بتایا کہ یہ جملہ اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں، یہ شیطان کا بنایا ہوا جملہ ہے۔ کہا عثمان کی خوبی یہ ہے کہ عثمان اللہ کی رحمت پر ہر وقت امید لگا کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور جس کی زندگی کے اندر رب کی رحمت چھا جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے خوف کو بھی حاصل کرتا ہے، رب کا قرب بھی لیتا ہے، اور رب اپنی رحمت کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کی ان 3 جو خوبیاں ہیں ان پر ہم سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا رات اگر عبادت کے لیے اٹھ نہیں سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کے بعد زیادہ نہ ہو تو سورہ ملک کی لازماً تلاوت کیجیے، بہت زبردست وظیفہ ہے، یعنی ہے چند منٹوں کا، 5 سے 7 منٹ آپ کو لگیں گے، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس سورت کے متعلق میرے حبیب نے فرمایا یہ ناجیہ کا معنی یہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا تو عذاب بندے کی طرف آنے لگتا ہے، فرمایا یہ سورت بندے کو قبر میں عذاب سے اس طرح بچاتی ہے جیسے دنیا کے اندر مرغی اپنے بچوں کو دشمنوں سے بچاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہو نا مرغی کے، وہ جھپٹ پڑتی ہے، بڑے سے بڑا بھی دشمن آ جائے وہ بھاگ کے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ فرمایا یہ سورت پڑھنے والا بندہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جاتا ہے، عذاب آنا چاہتا ہے، رب اس سورت کی برکت سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور قبر کے لیے سامان بھی رحمت مآب ہو جائے گا۔ اور عشاء پڑھ کے جماعت سے سو جائیے، صبح فجر کے وقت اٹھیے جماعت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت خوشخبری سنائی، فرمایا اگر تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے گا ایسا ہی ہے گویا تو نے پوری رات عبادت کے اندر بسر فرمائے گا۔ یہ کتنا رحمت مآب عمل ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی رحمت کے سائے زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔